آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نگارہ ہادیہ کے شمارے مارچ 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام تحریکی مکالمے، مصنف شیخ جاسم محمد المتو، مترجم محی الدین غازی اور اس کی تبصرہ نگار فردہ ارحم ہیں۔ تحریکی مکالمے نامی کتاب کا پیغام یہ ہے کہ مرد مسلم کی شخصیت سنور جائے، وہ اعلیٰ کردار سے آراستہ ہو جائے، عام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ اور دعوت و عزیمت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے معاون و مددگار بن جائے۔ 2 حصوں میں منقسم اس کتاب کا پہلا حصہ زندگی کو ایمان کی بلندی دکھاتا ہے تو دوسرا حصہ دعوت دین کے شرف سے آشنا کرتا ہے۔ ایمان افروز باب میں مصنف دنیا سے، جانماز سے، دینار سے، غفلت سے، سائے سے، بدی سے، فکرمندی اور دیوار سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو دنیا سے بیزار ہو چکا ہے، جیتے جی دنیا سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر دنیا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مجھے تم سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ جواباً دنیا کہتی ہے کہ مجھ سے تعلق رکھنا فطری ضرورت ہے، اس زندگی میں کوئی مجھ سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، میں اللہ کی مخلوق ہوں، میرے اندر دل مول لینے کی صفت رکھی گئی ہے۔ دراصل تم جو مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مجھے آخرت پر ترجیح دیتے ہو، اور جو ایسا کرے گا وہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں عارضی بے وقت چیز ہوں، بہت جلد فنا ہو جانے والی ہوں، آخرت کے مقابلے میں میری کوئی قیمت نہیں، میں حلاوت سے بھرپور سرسبز و شاداب ہوں، میں مال و دولت سے، جاہ و منصب سے، اپنے میک اپ اور آرائش کے کمال سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہوں، لیکن جو ہوشیاری اور بیداری سے میرے فتنوں سے بچتے ہوئے مجھے آخرت کی گزرگاہ مان کر آخرت کی طرف چلتا رہے گا، وہ مجھ سے بچ نکلے گا اور وہ منزل پالے گا جو مستقل ٹھکانہ ہے، اور جو میرے جال میں پھنس جاتا ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیکھو ان چیزوں سے پرہیز کرو جو تمہیں دنیا میں مصروف کر دیں، کیونکہ دنیا کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ آدمی مصروفیت کا ایک دروازہ اپنے لیے کھولتا ہے اور اس سے 10 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جانماز سے گفتگو کے دوران مصنف نماز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز قلب و روح کی زندگی ہے، انسان دن رات دنیا کی پکار پر دوڑتا رہتا ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی پکار پر کان پر جوں نہیں رینگتی۔ اپنی زندگی دین سے زیادہ دنیا کی نظر کر رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے، جس نے ٹھنڈک والی یعنی فجر و عصر 2 نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ نیز یہ بھی فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ گراں اور کوئی نماز نہیں ہے، اگر وہ ان کے ثواب کو جان لیتے تو گھسٹتے ہوئے آئیں گے۔ بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ہر قوم کا ایک بت ہوتا ہے جسے لوگ پوجتے ہیں، اس قوم کے بت درہم و دینار ہیں۔ دولت کے پجاریوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ سفیان ابن عینیہ جیسا احساس پیدا کرو۔ انہیں راستے سے گزرتے وقت سائل ملا، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ رونے لگے۔ ان کے ساتھ موجود شاگرد ان سے پوچھنے لگے، استاد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا، کسی آدمی کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ اس سے بھلائی کی توقع کی جائے اور وہ توقع پوری نہ ہو سکے۔ دینار مدتوں جیب میں یا الماری میں پڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کے مقصد وجود پر غور نہیں کرتا۔ دینار کا مقصد وجود، جی مقصد یہی ہے کہ اس سے ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے علاوہ اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ دنیا کے کانٹوں میں مصروف ہو کر مال و منصب، زن و زینت، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ اپنے مقصد وجود ایمانی کیفیت سے غافل ہو رہے ہیں۔ مراقبہ کی کمی، مجاہدے کی کمی، نہ احتساب ہے اور نہ توبہ و انابت۔ یاد رکھو، جب غفلت چھا جاتی ہے، خواہ وہ دل کی ہو یا زبان کی، کان کی ہو یا آنکھ کی، تو اس وقت آدمی کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ مصنف غفلت کا مفہوم بتاتے ہوئے عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی عیب جوئی کے لیے فارغ کر رکھا ہے،
میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ مصنف سائل سے گفتگو کے دوران اپنے آپ کو اخلاص کے لیے آمادہ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن نیت کے ساتھ میدان عمل میں آ جاؤ، کیونکہ جب کاموں سے اخلاص رخصت ہو جائے اور معاملات میں ریا شامل ہو جائے تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ریا کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو سستی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو چاق و چوبند ہو جاتا ہے، تعریف ہو تو عمل زیادہ کرتا ہے، مذمت ہو عمل کم کرتا ہے۔ گفتگو بدی سے میں مصنف نے تحریر کیا ہے کہ مصروفیات سے فارغ کمرے میں تنہا ایک شخص فرصت کے طویل اوقات گزارتے ہوئے بدی کا کام کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اے گنہگار، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری تنہائی میں بھی اللہ تیرے ساتھ ہے۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی اور نہیں، بدی تھی۔ سمجھدار کے لیے بدی بھی نصیحت کا سامان ہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق خراب ہونے کے ساتھ خلق خدا سے بھی تعلق بگڑ جاتا ہے، لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بدی قیامت کے دن ہلاکت کا سبب، بندوں کی بغض و نفرت کی وجہ، نیکیوں میں سے برکت اٹھانے والی، حافظہ اور علم دونوں کے لیے مہلک ہے۔ ایک بزرگ کے بقول نیکی کا ثواب یہ بھی ہے کہ اس کے بعد دوسرے نیکی کی توفیق ملے، اور بدی کی سزا یہ بھی ہے کہ اس کے بعد دوسری بدی کا صدور ہو۔ فکر مندی سے گفتگو میں مصنف فکر مندی کی 2 قسمیں بتاتے ہیں، دنیا کی فکر اور آخرت کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا ہے، جس کی فکر آخرت کے لیے ہو اللہ اس کے دل کو مالدار بنا لیتا ہے، اس کے کاموں کو اس کے لیے جمع کر دیتا ہے، دنیا بے بسی کی حالت میں اس کے پاس آتی ہے، اور جس کی فکر مندی دنیا بن جائے اللہ اس کی محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اور دنیا سے اس کو وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ دنیا کا فکر مند انسان پر اللہ دنیا کی فکروں، الجھنوں اور غموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آخرت کی فکر کے متعلق محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی، اپنی فکر مندی کے ذریعے قبرستان ہو آیا کرو، اپنے دل پر سوار ہو کر میدان حشر میں ٹہل آیا کرو۔ اب یہ بھی ممکن نہیں کہ دنیا کی فکر کو دل سے کھرچ کر نکال دیں، اس لیے اسے اپنے ہاتھ میں لو، اپنے دل میں نہ بٹھاؤ۔ پانی کی طرح کی کشتی میں بھر جائے تو اسے ڈبو دے، اور کشتی کے نیچے رہے تو اسے سہارا دے۔ ایمان افروز باب کی آخری گفتگو مصنف دیوار سے کرتے ہوئے خلوت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ زمین کی ہر بے جان چیز قیامت کے دن بندوں کے سلسلے میں گواہی دے گی، اس لیے یہاں دیوار کہتی ہے کہ میرے پاس بیٹھ کر عبادت اور نیک کام کرو، کتاب الہی کی تلاوت اور اس کی آیات پر غور و تدبر کرو۔ خلوت اور تنہائی کا فائدہ بتاتے ہوئے مصنف سید قطب کا قول نقل کرتے ہیں، کسی روحانی وجود کے بارے میں اگر یہ امنگ ہو کہ انسانی زندگی کے رنگ ڈھنگ بدلے، اسے نیا رخ دے، تو اس روحانی وجود کے لیے کچھ دیر کی خلوت اور تنہائی ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے۔ جب داعیہ حق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، اس کی حرکت و قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسے اللہ کا نور ملتا ہے، پھر وہ اگلی صبح نئے ذہن اور تازہ وجود کے ساتھ میدان عمل میں نکلتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے کے پاس ایسے اوقات ضرور ہونے چاہیے جن میں وہ اپنی ذات کے ساتھ تنہا ہو، دعا، ذکر، نماز، غور و فکر، نفس کا احتساب، دل کی اصلاح اور ایسے تمام کام جو خاص اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا مشغلہ بن جائے۔ یہ وہ کام ہیں جن کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔